بڑی پیاری بات ہے کہ بندہ صاحب رائے کب ہوتا ہے. بندہ صاحب رائے دینے کے قابل، کہ اب یہ بندہ اس قابل ہو گیا ہے کہ یہ رائے دے سکتا ہے، اس کی رائے قابل قبول ہے، یہ مشورہ دینے کے قابل ہے اور اس کا مشورہ واقعی کام آنے والا ہے. ویسے تو بندہ لے لیتا ہے تم مشورہ دو، تم مشورہ دو، تم مشورہ دو، لیکن یہاں یہ ہے کہ بندہ دیکھے کہ اس بندے کے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں جو ایک مشیر میں ہونی چاہیے، مشورہ دینے والے میں ہونی چاہیے، صاحب رائے کے اندر ہونی چاہیے. تو یہ فرمان بھی امام غزالی نے احیاء العلوم جلد 3 صفحہ 239 پہ ذکر کیا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آپ بیان فرماتے ہیں کہ لا یبلغ مبلغ الرائے، انسان رائے کے درجے پر کب فائز ہوتا ہے، مشورہ دینے کے درجے پر کب فائز ہوتا ہے. فرمایا حتی یغلب حلمہ جہلہ، جب اس کی جہالت اور صبر کو 2 پلڑوں میں رکھا جائے تو اس کے صبر والا اور حلم والا، تحمل مزاجی والا پلڑا باری ہو جائے تو سمجھے کہ یہ رائے دینے والا بندہ ہے. اس کی جہالت پر اس کی تحمل مزاجی غالب ہو، اس کی بے وقوفی پر. ظاہری بات ہے ہم انسان ہیں، کچھ طبیعت کے اندر غلط چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ نادانیاں بھی ہو سکتی ہیں. بے وقوفی نہ کہیں، دوسرے معنی میں نادانیاں کہہ لیں، تہذیب والا لفظ. تو فرمایا اس کی نادانی اگر ایک طرف رکھی جائے اور دوسری طرف اس کی تحمل مزاجی رکھی جائے تو اس کی تحمل مزاجی غالب ہو اس کی نادانی پر. یہ پہلی نشانی بیان کی حضرت امیر معاویہ نے. اور دوسری فرمایا وَصَبْرُهُ شَهْوَتَهُ، فرمایا اگر ایک پلڑے میں شہوت اور خواہش رکھی جائے، دوسرے پلڑے میں اس کا صبر رکھا جائے تو فرمایا صبر خواہش پر غالب ہو جائے، صبر شہوت پر، صبر خواہش پر غالب ہو جائے. اگر زندگی میں کبھی ایسا موقع آ گیا ہے کہ ایک طرف خواہش ہے اس کی، ایک طرف صبر ہے، اب یہ ہے کہ اس نے یا تو خواہش پہ عمل کرنا ہے یا صبر کرنا ہے، تو فرمایا اس موقع پر اگر وہ صبر کر جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ صاحب رائے ہو چکا ہے، یہ بندہ مشورہ دینے کے قابل ہو چکا ہے، یہ رائے دینے کے قابل ہو چکا ہے. کیونکہ اس کی طبیعت کیا ہے، یعنی بنیادی طور پہ 2 چیزیں بیان کی، ایک حلم اور ایک صبر. طبیعت کے اندر ٹھہراؤ ہو، طبیعت کے اندر سکون ہو، طبیعت کے اندر جو ہے نا وہ ٹھنڈا پن ہو اور بندہ صبر کرنے والا ہو. تو فرمایا ایسا بندہ صاحب رائے ہوتا ہے کیونکہ اس پر کم ہی اس کا غصہ غالب آتا ہے، کم ہی اس کی خواہشات غالب آتی ہیں، کم ہی اس کی شہوات غالب آتی ہیں اور وہ زیادہ تر سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا کرتا ہے، سوچ سمجھ کر ہی اپنی زبان سے بات کو نکالا کرتا ہے. تو ایسا بندہ زیادہ صاحب رائے ہوتا ہے. تو اس بنیاد پر ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جہاں غصہ اللہ کو راضی رکھتا ہے، غصہ نہ کرنا، غصے کو پی جانا، جہاں یہ چیز اللہ کو راضی رکھتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھتی ہے اور یہ چیز ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث بنتی ہے، وہیں پر یہ چیز ہمارے دنیا کے بھلائی کا باعث بھی بنتی ہے، ہماری دنیا کو سنوارنے کا باعث بھی بنتی ہے کہ ہم صاحب رائے ہو سکتے ہیں، ہم صاحب مشورہ کے، ہم مشورہ دینے والے ہو سکتے ہیں، ہماری طبیعت میں بڑا پن آ سکتا ہے. بلکہ یہاں پر ایک فرمان لکھا گیا کہ کسی سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی قوم پر سیادت کیسے پائی ہے، آپ اپنی قوم کے سردار کیسے بنے ہو؟ تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ نے پوچھا عرابہ بن اوس سے، تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میں جاہلوں سے کنارہ کشی کیا کرتا ہوں اور مانگنے والوں کو عطا کر دیتا ہوں اور جس کی کوئی ضرورت ہو وہ پوری کر دیتا ہوں. ان 3 کاموں کی وجہ سے میں نے اپنے فیملی پر یا اپنے خاندان پر سیادت پائی ہے اور سرداری پائی ہے کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہوں. اور کوئی جاہل مل جائے تو یہ نہیں کہ، یعنی طبیعت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس نے بھی بات کی ہے تو اس کا جواب دینا ہی دینا ہے، تو پھر تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا زندگی میں. تو اس طرح یہ بھی پہچان ہونی چاہیے کہ کون اس قابل ہے کہ اس کو منہ لگایا جائے اور کون اس قابل ہے کہ اس کو منہ نہ لگایا جائے. تو زیادہ تر جو ہیں وہ معاملات ایسے ہی سامنے آتے ہیں کہ منہ لگانے کے قابل نہیں ہوتے اور حسد کی بنیاد پر لوگ بحث و مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے معاملات میں روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح کے لوگوں سے بھی پناہ میں رکھے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.